بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ نہج بلاغہ سے سیاست امام علی علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم اپنے گزشتہ دروس کے ایک تسلسل میں اس موضوع کو نہج بلاغہ کے آئینے میں مطالعہ کر رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی اس حکومت میں جو تقریباً 5 سالہ حکومت ہے اس میں کیا مشکلات پیش آئیں۔ ہم نے حکمرانوں کا محاسبہ الحمدللہ بتوفیق الہی ختم کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اس ملک، اس اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کی کیا کیا مشکلات تھیں، کیونکہ اس کی بہت ساری مشکلات وہی ہیں جو آج بھی امت اسلامیہ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان مشکلات کے مقابلے میں امام علی علیہ السلام کا موقف کیا تھا، ان کی کیا رائے تھی، وہ کس چیز کو اصلاح کا اور کس طریقے سے اصلاح کو سمجھتے تھے۔ لہذا سبب کو قبل اس کے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں کیا کیا مشکلات تھیں، مثلا بعض مشکلات کے نام ہم ایک حد تک سابقہ دروس میں تکراری طور پہ پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان سے تفصیلی بحث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ وہ کلمات یعنی وہ الفاظ یہ ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشکلات اگر ہم اس میں سے اہم مشکلات کو بھی ملاحظہ کریں تو وہ درج ذیل بنتی ہیں کہ سب سے پہلی مشکل اس دور میں کرپشن تھی کہ بیت المال کو خالی ایک قسم کا کر دیا گیا، جس کا جتنا بس چلتا تھا وہ اس کے مطابق اس سے استفادہ حاصل کرتا تھا۔ دوسری مشکل اس اسلامی ریاست کے اندر ناامنیت کی ایک فضا پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا چور ڈکیتی یا قتل و غارت یا اسی طریقے سے فتنوں کا برپا کرنا، حتیٰ کہ خلیفہ سوم ان کے گھر پہ حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا گیا۔ نامنیت کی حالت اس نوعیت کی تھی۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ فقر تھا، غربت اور فقر خوب پھیلا ہوا تھا۔ چوتھا مسئلہ دینی طور پہ بے بصیرتی عام تھی، لوگ اپنے ذاتی مفادات کی طرف زیادہ رجحان رکھتے تھے۔ اس طرح ہمارے پاس ایک لسٹ آ جاتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل کا سبب کیا تھا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ مثلا آپ اگر پاکستان کی ہی مثال لے لیں کہ پاکستان میں غربت اور فقر زیادہ ہے، پاکستان میں امنیت نہیں ہے، ابھی تو الحمدللہ کافی بہتر حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہم امنیت کی صورت ایک سوچتے ہیں کہ جس میں انسان ایک اطمینان کا سانس لیتا ہے، اس حوالے سے ابھی بھی پریشانی کی کیفیت ہے۔ مثلا زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، چوریاں کافی بڑی تعداد میں ہو جاتی ہیں، حق مارا جاتا ہے، کرپشن کی وجہ سے ناحق سیٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ قبل اس کے کہ ہم ایک لمبی فہرست بنائیں کہ ہماری اس مملکت عزیز میں، اسلامی مملکت میں کیا کیا مسائل ہیں، ہم یہ تو جانیں کہ ان مملکت کے مسائل کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، مثلا بنیادی ترین سبب کیا ہے۔ مثلا بعض لوگ سمجھتے ہیں چونکہ یونیورسٹیز نہیں ہیں یہ سبب ہے یہ سارے مسائل کی، تو یونیورسٹیاں بنانا شروع کر دو۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، وسائل زندگی نہیں ہے، اچھی سوسائٹی نہیں ہے، اس لیے انہیں سوسائٹی دیں، انہیں کھانے پینے کی اشیاء دیں، انہیں ضرورت زندگی مہیا کر کے دیں۔ لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے، آراء ہیں، مغربی دانشور ہیں، ہمارے ملک میں بہت سارے دانشور طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ امام علی علیہ السلام ان کا تفکر کیا تھا، وہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا ایک پروگرام رکھتے تھے، برنامہ ریزی رکھتے تھے۔ لیکن ان کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب میں ایک اہم سبب ہم ثقیفہ بن ساعدہ پڑھ رہے تھے۔ ثقیفہ بن ساعدہ کو آپ نے گزشتہ دروس میں ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کا موقف نہج بلاغہ میں آشکار طور پہ اپنی امامت اور خلافت کا تھا، لہٰذا امام علیہ السلام اس مسئلے میں کئی بار اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوا ہے کہ اپنے اس
منصب اور اپنے اس مقام کا تعارف کرا چکے تھے۔ ثقیفہ بن ساعدہ کے حوالے سے آپ نے اہل سنت کتب سے بالخصوص بخاری سے حدیث ثقیفہ مطالعہ کی تفصیلی طور پہ۔ اسی طرح شیعہ کتب میں جو احادیث معتبرہ وارد ہوئی ہیں، الکافی میں آپ نے اسے دیکھا۔ آج ہم خطبہ شقشقیہ کے اوپر پہنچیں گے۔ نہج البلاغہ میں تقریباً 3 سے 4 جگہوں پہ ثقیفہ بن ساعدہ کی طرف اشارہ ہوا ہے، یعنی اس واقعے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ثقیفہ بن ساعدہ انصار کی ایک بیٹھک تھی کہ آج بھی آپ پاکستان میں جائیں بالخصوص وہاں پہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے پیچھے کی سائڈ پہ یا گھروں سے ہٹ کے ایک کمرہ یا کھلی جگہ بناتے ہیں، جا کے وہاں پہ آنے والے مہمان بیٹھیں اور لوگ آپس میں اس قبیلے کے لوگ بیٹھیں، وہاں گپ شپ بھی لگاتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، صلاح مشورے کرتے ہیں۔ اسی طرح ثقیفہ بن ساعدہ بھی ایک مقام تھا۔ ثقیفہ بن ساعدہ میں امام علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، ہم نہج البلاغہ کے تناظر میں آج اس کو بعض حصے کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں قبل اس کے کہ خطبہ شقشقیہ میں وارد ہوں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 150 مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا، اس کی ترتیب کے مطابق خطبہ نمبر 148 بنتا ہے۔ یہ خطبہ بہت دقتوں کے اوپر مشتمل ہے اور آغاز میں ہی یہ ملاحم کے بارے میں، یعنی جو فتن برپا ہوئے ان کے بارے میں ہے یہ خطبہ، اور بڑا خوبصورت اور بڑی بہترین نکات اور بڑے ظریف نکات کے اوپر مشتمل ہے۔ اور آغاز خطبہ میں ہی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَخَذُوا يَمِينًا وَشِمَالًا ضَعْنَا فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ، کہ وہ لوگ گمراہی کے راستوں پر لگ کر اور ہدایت کی راہوں کو چھوڑ کر افراط و تفریط کی دائیں بائیں راہوں کے اوپر ہو لیے۔ اس کے آگے آخر کا جو حصہ ہے وہ ہمارے اس مضمون سے متعلق ہے، وہی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وإلا وہ پورا خطبہ بہت طویل خطبہ نہیں ہے، مختصر سا خطبہ، اگر آڈیو میں اسے بیان کیا جائے تو 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کو ضرور آپ مطالعہ کریں۔ ہم اپنے جہاں پہ ہمارے شاہد مثال یا ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ حصہ پڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں حتی اذا قبض اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں تک کہ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا اور انہیں دنیا سے اٹھا لیا، رجع قوم علی الاعقاب، تو ایک قوم، ایک جماعت پیچھے پلٹ آئی۔ ایک قوم، ایک جماعت تھی کہ جو الٹے پاؤں پلٹ گئی۔ قرآن نے پہلے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دوبارہ جاہلیت کے، یعنی پیچھے پاؤں پلٹ آنا یا واپس پلٹ جانا، اس سے مراد ہے کہ دوبارہ گمراہی کے اوپر آ جاؤ گے؟ تو آئے، کیونکہ یہ قرآن کے نے اس طرف اشارہ اسی لیے کیا کہ اس کے عناصر اس معاشرے میں واضح طور پہ موجود تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ اسے ذکر کیا کہ ایک گروہ الٹے پاؤں پلٹ گیا۔ وَغَالَتْهُمُ السُّبُلُ، اور گمراہیوں کی راہوں نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَاتَّكَلُوا عَلَى الْوَلَائِجِ، اور وہ اپنے غلط سلط عقیدوں کے اوپر بھروسہ کر بیٹھا۔ یعنی یہ ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد واپس پلٹا، تو کس طرح سے پلٹا؟ گمراہیوں کی راہوں کو اس نے اختیار کر لیا اور فاسد عقیدوں کے اوپر بھروسہ کر بیٹھا۔ وَوَصَلُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ، اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگا، اور جن ہدایت کے اسباب اور وسیلوں سے اسے محبت کا درس دیا گیا تھا ان کو اس نے ترک کر دیا۔ وَنَقَلُوا الْبَنَاءَ عَنْ رَأْسِ أَسَاسِهِ، اور خلافت اس کی مضبوط بنیادوں سے، اس نے کیا کیا؟ خلافت کو اس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا دیا۔ فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، اور اس کی جو جگہ نہیں تھی وہاں جا کے نصب کر دیا۔ یعنی یہ امامت اور خلافت وہ جس مقام کی مستحق تھی اس کے اوپر تو انہوں نے نہیں رکھا، لیکن جس جگہ کی وہ مستحق نہیں تھی اس جگہ پہ اس کو جا کے اس نے رکھ دیا۔ وَمَعَادِنُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، اور پھر یہی مسئلہ، یعنی چونکہ خلافت کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھا، یہاں سے سارے مسائل کا آغاز ہوا۔ یعنی ان کلمات کو خصوصی اہمیت دیں کہ وَنَقَلُوا الْبَنَاءَ عَنْ رَأْسِ أَسَاسِهِ، انہوں نے
امارت کو، امارت سے ادھر کیا مراد ہے؟ بنا سے خلافت، حکومت، انہوں نے بنائے حکومت، امارت حکومت کو نقل کر دیا اس کی اساس سے کھینچ کے، اس کی جڑوں سے اسے نکال دیا، اس کی اصل جگہ سے نکال دیا، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، اور اس امارت خلافت کو اس جگہ جا کے رکھ دیا جو اس کی جگہ نہیں تھی۔ یہ مسئلہ امام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ثقیفہ بن ساعدہ وہ مسلمانوں کے درمیان ایک اختلافی مسئلے کے اعتبار سے معروف ہو گیا، یہاں تک کہ یہ جگہ کا نام ہی اس وقت ایک اصطلاح بن چکی ہے۔ ثقیفہ بن ساعدہ گویا کہ ایک اصطلاح بن چکی ہے، اس قدر اس کا ربط اس مسئلے سے جڑا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں جڑوں سے خلافت کو اس کے مقام سے نکالا گیا اور اٹھا کے اس جگہ رکھ دیا گیا جو اس کی جگہ نہیں تھی۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہی تو گناہوں کے مخزن اور گمراہیوں میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہیں، معادن کل خطیئۃ، یعنی یہ جو کام ہوا کہ اصل جگہ سے اسے ہٹا کے اس جگہ رکھ دیا جو اس کی جگہ نہیں تھی، یہ عمل گمراہیوں کا ایک بھٹکنے والے گمراہیوں کا دروازہ اور گناہوں کا ایک خزانہ تھا۔ قد ماروا فی الحیرۃ، وہ حیرت و پریشانی میں سرگرداں ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے، وذہلوا فی سکرۃ، اور بے ہوش، نیم بے ہوشوں کی طرح ان کی ایک حالت ہوئی تھی، یعنی فرعونوں کی طرح گمراہی میں، علی سنت من آل فرعون من منقطع الی الدنیا راکن و مفارق للدین مباین، کہ فرعونوں کی طرح گمراہی کے نشوں میں مدہوش پڑے تھے، کچھ تو آخرت سے کٹ کر دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے اور کچھ حق سے منہ موڑ کے دین ہی چھوڑ بیٹھے۔ یعنی اب اس ثقیفہ بن ساعدہ میں اصل خلافت سے جب رخ موڑ کے بات آئی اور اس جگہ پہ خلافت کو رکھ دیا گیا جو اس کا مقام نہیں تھا، تو یہاں سے طرح طرح کی گمراہیاں اور طرح طرح کے مسائل عالم اسلام میں پیدا ہوئے۔ اچھا، ایک اور ہمارے پاس خطبہ جو کہ صحیح سند خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، اور نہج البلاغہ میں یہ خطبہ نمبر غالباً 16 ہے، اس کی تشریح پہلے ہمارے پاس تفصیلی گزر چکی ہے لیکن اس کو دوبارہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ الکافی میں صحیح سند طرق سے آیا، جلد نمبر 2 صفحہ 245 میں۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا صرف اتنا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اس سے مربوط ہے، بقیہ حصے کو ہم ترک کریں گے۔ امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ الا ان بلیتکم، اے لوگو آگاہ رہو، تم لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں، قد عادت کا ہیئتھا یوم بعث اللہ نبیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت جو مسائل تھے وہ دوبارہ اب لوٹ کے آ گئے ہیں، یعنی یہ بلیت ہے، وہ جو جاہلیت تھی وہ دوبارہ ان لوگوں کے درمیان لوٹ کے آ گئی ہے۔ اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، شارحین نے سخت جملات لکھے ہیں کہ ان بلیتکم، کہ تم لوگوں کے بلائیں، تم لوگوں کی مصیبتیں وہ دوبارہ لوٹ کے آ گئی ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں والذی بعثہ بالحق، قسم بخدا اس ذات کی کہ جس نے حق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، کہ تم حتماً و حتماً تہوبالا کیے جاؤ گے اور چھلنی سے گزارے جاؤ گے، یہاں تک کہ تمہارے جو پست ہیں وہ اعلیٰ اور جو اعلیٰ ہیں وہ پست ہو جائیں گے، اور جو بہت کارنامے دکھانے والے آگے آگے بڑھ کے کارنامے دکھاتے تھے وہ سارے مقصر ہو جائیں گے، یعنی ایمان سے جائیں گے، اور جو حالت ایمان میں مثلا نہیں تھے اور تقصیر میں تھے، تقصیر میں آگے آگے تھے، وہ اب اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر امام نے فرمایا کہ قسم بخدا میں نے نہ کبھی تم سے کوئی بات پردے میں رکھی ہے اور نہ کبھی کس بیانی سے کام لیا ہے، اور جو مجھے پہلے ہی اس جگہ کی اور اس بات کی خبر دی جا چکی تھی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ثقیفہ کے مسئلے کو امام فرماتے ہیں ان بلیتکم قد عادت، یہ جو ثقیفہ میں حادثہ رونما ہوا ہے اس سے وہی دور جاہلیت کے مسائل دوبارہ لوٹ آئے۔
اعتراض کرنے والے کافی اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے دور جاہلیت کے زکوٰۃ کے اوپر جنگیں ہوئیں، حج ہوتا تھا، نمازیں قائم کی گئیں، عدل و انصاف قائم کیا گیا، حدود کو جاری کیا گیا، کس طرح سے دور جاہلیت کی باتیں۔ اگر آپ عہد خلفائے ثلاثہ کا دقت سے مطالعہ کریں تو آپ کے پاس کئی شواہد کتب احادیث شیعہ و سنہ اور اسی طرح سے تواریخ سے، کتب تاریخ سے آپ کے پاس آئیں گے۔ مثلا میں اس میں سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دور جاہلیت میں سرداری کا جو معیار تھا، آیا وہ قبائلیت تھی یا نہیں؟ قبائلیت کی بنیاد کے اوپر چناؤ ہوا کرتا تھا، قبائلیت کو فروغ دیا جاتا تھا۔ حمایت کا معیار دور جاہلیت میں کیا تھا؟ دور جاہلیت ایک اصطلاح بن چکی ہے، جس جگہ پر بھی دین اسلام یعنی قرآن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے معیارات نہ ہو، وہ دور جاہلیت ہے، چاہے وہ مکہ ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا دور زمان جاہلیت کیا ہے؟ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے۔ مثلا ہمارے گھر میں جاہلیت ہے یا نہیں؟ کوئی کہے کہ آپ تو کلمہ پڑھتے ہیں، کیسے جاہلیت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ وہاں پہ دیکھیں اپنے گھرانے میں، اپنے وجود میں، اگر قرآنی معیارات کے اوپر اس گھر کی زندگی قائم ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قائم ہے، پھر تو زمان جاہلیت نہیں ہو۔ اگر معیارات قرآنی و معیارات رسالت موجود نہیں ہیں، پھر کیا ہے؟ وہ جاہلیت کا دور ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں ایک یہی جاہلیت کے دور سے ہم ایک ٹکراؤ لیے ہوئے ہیں۔ پارٹی کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مثلا جیسے فضل الرحمان صاحب ہیں، متعصب اہل سنت دیوبندی کہلاتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے حامی بن جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے رخ پھیریں گے، نواز شریف کے مخالف شدید ہو جائیں گے، جبکہ نواز شریف دیوبندیوں کا زیادہ حامی شمار ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی شیعوں کی حامی بعض اوقات شمار ہوتی ہے، جبکہ ان کا شیعہ سنی دونوں سے تعلق ہی نہیں ہے۔ انہیں اپنی سیاستدان کا اگر معیار قرآنی و معیار رسالت نہیں ہے تو کوئی دین ہی نہیں ہے سیاست میں، اس کی بے لاگ سیاست ہے کہ جس طرح بھی ایک چیز آ جائے وہ اسے قبول ہے۔ خلاصہ کلام، اس مقام پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ جاہلیت کا زمانے کی ایک علامت کیا ہے؟ معیار قبائلیت ہے۔ ایک مثال، دعائے ندبہ، اگرچہ اس کی سند کے اوپر بڑی بحث ہے اور اکثر علماء کی نظر میں اس کی سند ثابت نہیں ہے، لیکن دعائے ندبہ کا مضمون بہت اعلیٰ ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر کوئی اشکالات پائے جاتے ہیں، بہت قلیل اور بہت کم ہیں، اس لیے وہ دعا اپنے طور پہ بہت بڑا وزن رکھتی ہے۔ اسے مطالعہ بھی ضرور کرنا چاہیے دقت کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے ذریعے سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے۔ دعائے احد کا آغاز بڑا خوبصورت ہے۔ اگر آپ آغاز دعائے ندبہ کا آغاز بڑا خوبصورت ہے۔ اگر آغاز کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ سارے کے سارے اشارے موجود ہیں، یعنی کس طریقے سے نبوت چلی، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درخت، ایک چھوٹا سا پودا اسلام کا لگایا تھا جس نے وقت کے ساتھ نشوونما پانا تھا، اس کے گرد امامت کی باڑ کیسے لگائی، اور پھر اس باڑ نے کس طرح مختلف طوفانوں سے مختلف امراض جو اس کے اوپر حملہ آور ہوئے کہ اس پودے کو تباہ و برباد کر دیں، کس طرح اپنی جان کی بازی کھیل کے اس کا دفاع کیا اور اس کو محکم کیا، یہاں تک کہ آج ہمیں اسلام اس کو اس کے اوپر نظر آتا ہے۔ ادھر یہ والا اشارہ موجود ہے۔ پس زمانے جاہلیت کے معیارات میں سے ایک معیار کیا ہے؟ اس کو تھوڑا ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ زمانے جاہلیت کے معیارات میں سے ایک معیار کیا ہے؟ کیا معیارات ہیں چیزوں کے؟ قبائلیت۔ اگر قبائلیت معیار ہے، یہ زمانے جاہلیت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبائلیت معیار تھی آیا؟ مثال کے طور پہ اگر ہم 12 ائمہ علیہم السلام جو سب کے سب قریش اور سب کے سب بنی ہاشم سے ہیں اور سب کے سب اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے، تو کیا یہ قبائلیت کی بنیاد پر ہے جیسے اہل سنت بعض یہ تجزیہ کرتے ہیں؟ اور اس کے تجزیے کی وجہ بھی یہی ثقیفہ بن ساعدہ ہے۔ وہ
اپنے سے قریب لانا چاہتے ہیں تفکر کے اعتبار سے کہ دیکھو تمہارے بھی تو ایک ہی نسل اور ایک ہی قبیلے اور ایک خاندان سے امام ہیں سارے۔ یہاں پہ ہم ایک سوال ابھارتے ہیں، آیا ائمہ اطہار علیہم السلام وہ ایک ہی نسل سے ہیں، ایک ہی قبیلے سے ہیں، ایک ہی وطن سے ہیں؟ کیا یہ قبائلیت کی بنیاد پر انہیں امامت ملی؟ مثال کے طور پہ اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند نہ ہوتے ہوئے انہیں امامت نہ ملتی؟ کیا یہاں پہ ہمارا موقف ہے تشیع کا جو روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہے؟ روایات کے مطابق آیا امام حسین علیہ السلام کو اس لیے امامت ملی چونکہ نواس رسول تھے، فرزند امیر المومنین تھے، یا اس وجہ سے امامت نہیں ملی؟ کیا وجہ تھی؟ صلاحیت اللہ عالم، خدا زیادہ بہتر جانے، یجعل رسالتہ۔ لہٰذا ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہ سوال پوچھے گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی تو کثیر اولاد تھی، تقریباً 40 کے قریب ان کے بچے بیٹے بیٹیاں تھیں، اس میں امامت فقط امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے اور کسی کے لیے؟ جناب محسن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے تیسرے فرزند تھے لیکن امامت انہیں نہیں ملی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بہت عظیم مقام ہے لیکن مثل جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے کہ صلاحیت کے مطابق اگر ان میں جیسے یوسف علیہ السلام چونکہ صلاحیت تھی ان میں نبوت کی تو اپنے 11 بھائیوں سے جدا طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت نبوت دی۔ لیکن آپ آئیں اب ثقیفہ بن ساعدہ میں ہمارے ہاں معیار ہے امامت کا، علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، شجاع میں، عبادت میں، زہد میں، معرفت میں، کارہائے شجاعت نمونے اس نے دکھائے ہوں، اس کی عصمت مقام عصمت ثابت ہو وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثقیفہ بن ساعدہ جو ہمارے سامنے ہے اس میں کس معیار کے اوپر انتخاب ہوا؟ وہ معیار کیا تھا؟ وہ معیار قبائلیت تھی۔ مہاجرین نے اور انصار کا آپس میں جھگڑا کس بنیاد کے اوپر ہوا؟ قبائلیت کی بنیاد پہ ہوا۔ بس یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتی ہے، یہ بات امیر المومنین کی یہ بات حق ہے، الا ان بلیتکم عادت کہیئتها یوم بعث اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیونکہ قبائلیت کے معیار کے اوپر انتخاب کیا گیا۔ اگر یہ قبائلیت نہ ہوتی تو مہاجرین میں سے چنا جاتا، کیونکہ حضرت ابوبکر نے جو کارنامے دکھائے ہوئے تھے اس کارنامے کی سطح پہ تو بہت سارے صحابہ موجود ہیں۔ جو علم کی سطح حضرت ابوبکر حضرت عمر کی تھی اس سطح علمی کے حامل تو بہت سارے بلکہ ان سے بہتر فقہا مفسر صحابہ کرام موجود تھے۔ اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، بزرگی کے اعتبار سے دیکھا جائے، اپنے قبیلے میں سرداری کے اعتبار سے دیکھا جائے، تب بھی صحابہ کرام یعنی دیگر جو معیار آپ لے کے آتے ہیں اس کے مد مقابل معیار موجود ہے سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے۔ امام علی علیہ السلام سے اہل سنت سب قائل ہیں ان سے بڑھ کر کوئی قضاوت میں آگے نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کوئی علم میں آگے نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کوئی شجاعت میں آگے نہیں تھا، ان سے بڑھ کر عبادت اور زہد میں کوئی آگے نہیں تھا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ قبائلیت کا یہ جو معیار کا لوٹ آنا ہے اسی کو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ الٹے پاؤں پلٹ گئے، یا یہی وہ ایک معیار تھا جس سے بہت سارے مشکلات کھڑی ہوئیں۔ اچھا اب کوئی کہے کہ اس کے علاوہ کوئی معیار، ابھی ہم اہل سنت کتب میں داخل نہیں ہونا چاہتے، وَإِلَّا صرف اشارتاً بیان کیا جائے، نماز کی کیفیت بدل گئی۔ مسلمانوں کے اندر جو نماز تھی وہی نہیں معلوم کہ نماز کیا تھی۔ امام علی علیہ السلام اہل سنت سے سند روایات ہیں کہ بصرہ تشریف لے گئے تو جب انہوں نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بصرہ میں امام علی علیہ السلام کے پیچھے جب نماز پڑھی انہوں نے تو کہا آپ نے تو رسول اللہ کی ہمیں نماز یاد دلا دی، اتنے عرصے تو ہم نے پڑھی نہیں۔ جناب انس بن مالک معروف ترین اکابر صحابہ میں سے ہیں، ان کا بھی اسی طرح سے بیان ہے کہ ایک نماز آ جا کے رہ گئی تھی، لوگوں نے اسے بھی تبدیل کر دیا۔
اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں کہ جو ابھی ہماری بحث سے خارج ہیں۔ خطبہ شقشقیہ کی طرف آئیں۔ خطبہ شقشقیہ میں آپ کی خدمت میں پہلے اس کی سند کے اوپر چھوٹا سا تبصرہ کر دوں، کیونکہ خطبہ شقشقیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سب سے پہلے نقل کیا ہے علل الشرائع میں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بعض دیگر کتابوں میں جیسا کہ معانی الاخبار میں اس کو نقل کیا۔ یہ خطبہ امام علی علیہ السلام کا خلیفہ سوم کے دور میں خطبہ ہے یا اپنے دور خلافت میں؟ اپنے دور خلافت کا احتمال سخت ہے اور مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہو، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کو خطبہ کہنا جو ہے یہ بعض علماء جیسے کہ معروف مورخ حوزہ علمیہ کے معروف استاد تاریخ آغا یوسفی غرویان، بہت معروف شخصیت ہیں، ان کا عربی زبان میں موسوعات و تاریخ الاسلامی 7-8 جلدوں پہ چھپ چکا ہے۔ بڑے مسلط ہیں تاریخ اور رجال اور عربی ادب کے اوپر، کہ عربی میں انہوں نے پورا یہ موسوعہ لکھا۔ وہ اس بات کے شدت سے قائل ہیں کہ یہ خطبہ نہیں کلام ہے، یعنی ابن عباس کے ساتھ امیر المومنین ایک بیابان کی طرف، بیابان سے مراد ہے کہ اس جگہ پہ کوئی آبادی نہیں تھی، اس طرف نکل آئے اور ابن عباس نے چند سوال کیے۔ جب ابن عباس نے چند سوال کیے تو ان سوال کے جواب میں امام علی علیہ السلام نے کلام کیا، اور اس کلام میں ابھی وہ کلام جاری تھا کہ درمیان میں ایک بندہ آ گیا اور وہ وہاں پہ ہی انہیں کلام ختم کرنا پڑا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ افسوس اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ امیر المومنین جہاں اپنا کلام پہنچانا چاہتے تھے وہاں نہیں پہنچا سکے، اور میں نے اس کے بعد درخواست کی امام سے کہ اپنے اس کلام کو آپ مکمل کریں، تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک معجزاً جذبات کے ایک تناؤ کی وجہ سے میری زبان سے حق نکل گیا، اور یہ جو حق بات تھی یہ میرے سینے میں بند ہونی چاہیے تھی۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اسے آگے نہیں بیان کیا اور آگے اپنے کلام کو مکمل نہیں کیا۔ اس خطبے کو اہل سنت محدثین و اہل سنت ادباء و اسی طرح شیعہ محدثین نے نقل کیا ہے۔ شیعہ محدثین میں ایک بڑی تعداد ہے کہ جس نے اس کو صحیح سند روایت سے کے طور پہ نقل کیا، لیکن سب کی سب سندیں ابن عباس کے اوپر ختم ہوتی ہیں۔ اہل سنت کی معروف کتب حدیث میں یہ خطبہ نہیں آیا، اسی طرح اہل سنت کی معروف کتب تاریخ میں بھی یہ خطبہ نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اس کو ابن جوزی نے المناقب میں، ابن عبد رب نے العقد الفرید میں، اور ابو علی جبائی کی یہ کتاب تھی، اور وہ کتاب کے اندر یہ خطبہ موجود تھا، معتزلی عالم ہے۔ اسی طرح شرح ابن ابی الحدید جو شرح نہج البلاغہ ہے ابن ابی الحدید کی، معتزلی معروف اہل سنت عالم ہے، اور اہل سنت آج انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جب اہل سنت ابن ابی الحدید لکھتے ہیں تو ہمیشہ لکھتے ہیں ابن ابی الحدید شیعی، اور شیعہ جب بھی اسے لکھتے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی سنی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو نہج البلاغہ میں شدید ترین اعتراضات ہیں خلیفہ اول و خلیفہ دوم پہ، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے اوپر، اور بالخصوص حضرت عثمان کے اوپر، اس میں ابن ابی الحدید نے کوئی خاص دفاع نہیں کیا، تو یہ وہ وجہ بنی ہے کہ اہل سنت میں وہ مطعون ہو کے رہ گئے، وإلا بلا شک و شبہ معتزلہ فرقے سے ان کا تعلق تھا۔ ابن جزیر اثیر جزری، ان کی معروف کتاب ہے نہایت الاثر، النہایہ میں انہوں نے شقشقیہ کا جب معنی ذکر کیا، اب دیکھیں اصولاً کیونکہ ابن اثیر جزری ان میں سب سے معتبر شخصیت ہے، جتنے ابھی میں نے نام لیا اہل سنت کے، ان میں سب سے معتبر شخصیت کون ہے؟ ابن اثیر جزری۔ ابن اثیر جزری نے النہایہ فی غریب الحدیث لکھی ہے، نہایت الاثر، اور اہل سنت میں غریب حدیث یعنی اجنبی الفاظ جو حدیث میں ہیں وہ اسی کتاب سے حل ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے شقشقیہ کے معنی کو، کہ شقشقیہ کا لفظ کا معنی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا ایک خطبہ شقشقیہ کے نام سے موجود ہے۔ اگر یہ شقشقیہ کے نام سے اہل سنت کتب میں نہ ہوتا تو اس کا معنی غریب الحدیث میں تو نہ آتا، نہایہ میں تو نہ اس کا تذکرہ آتا۔ یہ ہمارے پاس دلائل اس کے موجود تھے۔ خطبہ شقشقیہ کی
جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر کیا اس کے میں صرف نام آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے راویوں کا بھی حل نہیں کریں گے، کسی کا اعتراض ہو تو وہ پھر پیش کیا جا سکتا ہے۔ محمد بن علی ماجیلوی شیخ ہیں شیخ صدوق کے، وہ نقل کرتے ہیں محمد بن ابی القاسم سے، وہ نقل کرتے ہیں احمد بن ابی عبداللہ البرقی سے، اور وہ اپنے والد گرامی ابو عبداللہ البرقی سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابن ابی عمیر سے، ابن ابی عمیر ابان بن عثمان سے، اور ابان بن عثمان ابان بن تغلب جو بخاری اور الکافی دونوں کا راوی ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں اکرمہ سے۔ اکرمہ ابن عباس کے بڑے معروف صحابی ہیں، اگرچہ اکرمہ کی جو اپنی رجحانات تھے وہ سارے اہل بیت علیہ السلام کی طرف نہیں تھے، لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام کی حمایت یعنی اموی کاملاً اموی مزاج بھی نہیں تھے، لیکن اکرمہ بڑی شخصیت ہے، بڑے تابعین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اکرمہ نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے جو نقل ہوا پھر وہ نہج البلاغہ میں بھی تذکرہ ہے۔ اب آپ پیچھے صدیوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، 4 صدی ہجری میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے خطبہ شقشقیہ ذکر کیا، پھر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب الارشاد میں اور دیگر کتابوں میں اپنے نقل کیا، پھر اس کے بعد سید رضی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا، اور شیخ قاسم محسنی وہ واضح طور پہ لکھتے ہیں کیونکہ ناقد ہیں حدیث کی سندوں کے اوپر، اور بہت ساری حدیثیں وہ نقد کرتے ہوئے اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن چونکہ خطبہ شقشقیہ کی متعدد سندیں اور اس کو متعدد طرق سے ہمارے پاس، البتہ متعدد طرق سے مراد یعنی متعدد بڑے بڑے محدثین نے اسے نقل کیا ہے، تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ میری نظر میں یہ یقینی طور پہ صحیح سند خطبہ ہے، یعنی انہوں نے بھی اس کو صحیح سند قرار دیا ہے۔ آئے اب ہم اس کے الفاظ پڑھتے ہیں اور اس الفاظ میں سے بعض کی شرح کریں گے۔ فرماتے ہیں امام، اما واللہ لقد تقمصھا ابن ابی القحافہ اخو تیم، بنی تیم سے تعلق رکھتے تھے، حضرت ابو بکر بنی تیم سے تعلق رکھتے تھے، لہذا فرماتے ہیں کہ اس خلافت کا یہ جو پیراہن ہے، تقمصھا یعنی اس خلافت کا پیراہن یعنی لباس، پیراہن سے مراد کیا ہے؟ لباس، یعنی لباس خلافت کو پہن لیا ہے ابن ابی قحافہ نے۔ ابن ابی قحافہ حضرت ابو بکر کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، تو کنیت ہے ان کی۔ ابو قحافہ کے بیٹے نے اس خلافت کے لباس کو اپنے اوپر پہن لیا، اور یہ کون ہے؟ ابن ابی قحافہ اخو تیم، جو بنی تیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اخ آپ جانتے ہیں کہ جیسے اخا ہم ہودا قرآن کریم نے بھی بیان کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی یہ بعض جگہوں پہ استعمال ہوا ہے کہ جو تیم کا بھائی ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر، انہوں نے اس خلافت کا پیراہن اپنے وجود کے اوپر پہن لیا۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں، قال، یہ بات کوئی کہہ سکتے ہیں تقمصھا، اس میں خلافت کا تو تذکرہ نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو جاننا چاہیے۔ ابن ابی عباس خود بیان کرتے ہیں، ذکرت الخلافۃ عند امیر المومنین علی بن ابی طالب، میں نے خلافت کا موضوع چھیڑ دیا، کس کے سامنے؟ امام علی علیہ السلام کے سامنے میں نے تنہائیوں میں خلافت کا موضوع چھیڑ دیا، تو چھیڑنے کی دیر تھی تو امام نے فرمایا، اما واللہ تقمصھا ابن ابی القحافہ اخو تیم، کہ خلافت کا یہ پیراہن ابو بکر ابن ابی القحافہ اس نے پہن لیا۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، جب کہ ابن ابی القحافہ جانتے تھے یہ بات، اَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا، خلافت کے مسئلے میں جو میرا مقام ہے، محلی یعنی میرا مقام، میرا محل، میری جگہ، محل القطب من الرحا، وہی ہے کہ جو چکی کے اندر اس کیلی کی ہوتی ہے، جس کیلی کے اوپر پوری چکی گھوم رہی ہے۔ اب چکی بہت کام کرتی ہے، دانے بھی پیستی ہے، اور پھر انہی دانوں کو اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اور وہ پورا ایک پتھر ہوتا ہے کہ اب پرانے دور میں ہم نے خود بھی زندگی میں کبھی چکیاں اس طرح دیکھی نہیں ہیں، صرف سنا ہے، اور ان وجوہات کی بنیاد پہ آپ بھی نیٹ میں اسے دیکھ سکتے ہیں
ایک کیلی کے اوپر وہ پورا پتھر اور دانے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں. اگر یہ کیلی ٹوٹ جائے وہ چلے گی کہ چکی اور اس سے وہ استفادہ کیا جا سکے گا. امام فرماتے ہیں یہ جو حکومت ہے، حکومت اصلاً چل نہیں سکتی میرے بغیر. اس حکومت کے اندر میری جو حیثیت ہے وہ کیلی کسی ہے. اب حکومت کے کئی شعبے ہیں، اس کے کئی کام ہیں، کئی ادارے ہیں، لیکن سارے کے سارے کس کیلی پہ چلیں گے؟ وہ میرے وجود کے اوپر. محل القطب من رہا ینحدر عنی السیل. امام فرماتے ہیں کہ ابن ابی القحافہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں وہ بڑا پہاڑ ہوں، وہ پہاڑ کی چوٹی ہوں جہاں سے اوپر سے نیچے سیلاب بن کے گرتا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ جب بارش خوب تیز آتی ہے تو سیلاب بنتا کیسے ہے؟ وہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر برستا ہے اور تیزی سے ٹھاٹے مارتا ہوئے ایک بہت بڑے ریلے کی حالت صورت اختیار کر کے نہروں کے دھانے توڑ کے پھر پھیل جاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ میں وہ بلند پہاڑ ہوں کہ جہاں سے جب گرے پانی تو سیلاب کی صورت میں گرتا ہے. یعنی وہ بلند چوٹی ہے جس چوٹی تک اولن کوئی پہنچ نہیں سکتا. پھر اس چوٹی سے جب خزانے نکلتے ہیں معرفت کے، اس چوٹی سے جب حکمتیں نکلتی ہیں تو وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے چشموں کی صورت میں نہیں نکلتی، وہ سیلاب کے بڑے بڑے ریلوں کی صورت میں نکلتی ہیں. پھر آگے ایک اور مثال دی، تشبیہ دی، وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور میں اس بلند چوٹی کے اوپر فائز ہوں. یعنی میری شخصیت یا میرا مقام وہ کسی سے قابل مقایسہ نہیں ہے. ابن ابی القحافہ جانتے ہیں کہ میں وہ بڑا پہاڑ ہوں یا پہاڑ کی چوٹی ہوں کہ پرندہ جتنا بلند اڑنا چاہے، جتنا بلند اڑنا چاہے، اس چوٹی سے اوپر پرواز نہیں کر سکتا. آج تو آپ ڈاکومنٹریز ایسی دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، وہ پرندہ جتنا بھی اوپر چلا جائے، عقاب ہے یا کوئی اور، وہ اس کو آپ کے وسط میں نظر آ رہا ہوگا. وہ چوٹی اتنی بلند ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اب بنائی ہے. تو یہاں پہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس دور میں عرب میں تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ سیاحت کے لیے شام وغیرہ جاتے تھے. وہاں پہ سلسلے ہیں، پہاڑی سلسلے کچھ. تو اس لیے امام نے مثال دی کہ جو چوٹی ہے، چوٹی کے اوپر سے اگر پرندہ بھی نہ گزر سکے یا پرندہ بھی اتنی اونچی فضا کے اوپر پرواز نہ کر سکے تو وہ کیا اس کی بلندی ہوگی؟ کہتے ہیں میں وہی بلند ایک شخصیت ہوں، اس لیے کسی کا میرے سامنے مقابلہ بن ہی نہیں سکتا. کون سا پرندہ ہے کہ جو میرے مقابلے میں اوپر اڑنا چاہے گا؟ آپ پوری امت میں سے ایک کو پرواز کرنے والے کو لے آئیں جو مجھ سے بلند پرواز کر سکے. کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے. وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، پرندہ مجھ تک کبھی بھی پر نہیں مار سکتا. فَصَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْبًا، اب کپڑے تو خلافت کے کس نے لباس پہن لیا؟ وہ ابن ابی القحافہ، انہوں نے پہن لیا. تو کہتے ہیں اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا. اب میری مثال یہ تھی، ینحدر عنی السیل، میرے اوپر سے سیلاب گرتے ہیں، پرندے مجھ تک پر نہیں مار سکتے. خلافت کے لیے میرے مقابلے میں کوئی حقدار وجود ہی نہیں رکھتا، کرۂ ارض کے اوپر آ ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود امام فرماتے ہیں صدل تو کہتے ہیں پردہ لٹکا دینا تاکہ حجاب بن جائے. کہتے ہیں میں نے اپنے درمیان اور ادھر خلافت کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا، اپنے درمیان اور خلافت کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا. فصدلت دونہا ثوبا، کہ اس کے آگے پردہ لٹکا دیا. وطویت عنہا کشحا، اور اپنے ہاتھ اس سے کھینچ لیے، اس سے پہلو تہی کر لی. یعنی میں نے حجاب درمیان میں لٹکایا اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی. اواتفقت ارتعنی بین ان اصول بید جزاء او اصبر علی تخیت عمیاء یشیب فیہا الصغیر و یحرم فیہا الکبیر. کہتے ہیں اب میں نے سوچنا شروع کیا. تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزاء، کہتے ہیں میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں. یعنی میرے جو ہاتھ ہے بیدن جزا کہتے ہیں اکھاڑ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، جدا کر دیے. کہتے ہیں اس کے ذریعے سے میں آگے بڑھوں اور حملے شروع کر دوں
یا ان سے بھیانک تیرگی پہ، یہ جو بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، یعنی یہ جو اندھیرا پن ہے، تیرگی یعنی اندھیرا پن، کہ وَأَصْبِرُ عَلَىٰ تَخْيَةٍ عَمْيَاءَ، کہ ہر طرف جو اندھیرے تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں اس کے اوپر صبر کروں، یعنی میں دو راہی کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ یہ امام کے کلمات ہیں کہ میں دو راہے پہ کھڑا ہو گیا، اور یہی بات اس کی تصدیق ہے کہ یہ خطبہ حقانیت رکھتا ہے، کہ اس بات کی معرفت آیا آپ سے سوال کیا جاتا ہے حضرت عمر کو تھی یا نہیں تھی؟ حضرت عمر کو تھی، اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم پیچھے اس حوالے سے دلیل پڑھ چکے ہیں؟ یہی بات انہوں نے ذکر کی کہ میں نے کیوں جلدی کی سقیفہ پہنچنے میں، کہ اگر میں سقیفہ نہ پہنچتا تو میں اس دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ کہاں انہوں نے یہ بات کی؟ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں بخاری میں، حدیث سقیفہ کا سب سے اختتامی حصہ یہی ہے نا، سب سے آخری حصہ بخاری میں یہی ہے کہ انہوں نے بتایا خلیفہ دوم نے کہ اگر میں سقیفہ میں نہ پہنچتا اور ہم آگے بڑھ کے حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر نہ بیعت کرتے اور ان کی خلافت کا اعلان نہ کرتے تو ہم دوراہے پہ کھڑے ہو جاتے۔ انصار نے تو خلیفہ چن لیا، اب اس خلیفہ سے ہم جنگ کریں اپنے اصولوں کے مطابق یا صبر کریں؟ جنگ کریں تو مزید فساد ہے، اور صبر کریں تو ہمارے ہاتھ سے خلافت جاتی ہے۔ جیسا امام علی علیہ السلام وہ اس جلدی میں سقیفہ نہیں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے جو ان کی محبت اور جو قلبی تعلق تھا اس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ تدفین و تکفین کا کاملاً اہتمام کریں۔ اس لیے تاریخ طبری آپ پڑھیں، تاریخ طبری اس حوالے سے دلچسپ ہے۔ تاریخ طبری میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ پہلے دن ہی خلافت ابی بکر کا اعلان ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کا پہلے دن، اسی دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے اسی دن اعلان ہو گیا۔ لیکن عمومی اعلان کب ہوا؟ یہ ایک سوال اٹھنا چاہیے ذہنوں میں۔ یہ تو جو سقیفہ بنی ساعدہ میں تھے صرف انہوں نے یہ کیا، بیعت کی۔ عمومی بیعت کب شروع ہوئی؟ عمومی بیعت دوسرے دن شروع ہوئی، تیسرے دن دربار لگ گیا، اور تیسرے دن امیر المومنین علیہ السلام ان تمام امور سے فارغ ہوئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فدق کا مسئلہ لے کے کس دن چلی گئیں؟ اسی دوسرے یا تیسرے دن۔ تیسرے دن تدفین کے مسائل حل ہو گئے اور تمام کے تمام امور تھم گئے، تو اسی دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلا مسئلہ اٹھایا، اور وہ یہی فدق کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کہ یہاں پہ ایک اور سوال، سقیفہ بن ساعدہ میں کوئی شخص تھا کہ جس نے امام علی علیہ السلام کی بھی حمایت کی ہو؟ طبری اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ اردو میں یہ ترجمہ ہو چکی ہے، اس لیے طبری کا یہ حصہ ضرور مطالعہ کریں کہ ہم جس تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس طبری اور اہل سنت کی دیگر کتب سب کا موازنہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ معنی ذکر کیے گئے ہیں، تو اس کا بھی تمام مواد آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ طبری میں ابن جریر طبری واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ سقیفہ بن ساعدہ میں بعض انصار ایسے تھے جنہوں نے واضح طور پہ انکار کر دیا بیعت کرنے سے، اور کہا کہ ہم امام علی علیہ السلام کی بیعت کریں گے، لیکن بعض انصار۔ اس لیے دوسرے دن عمومی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب تیسرے دن کی جب باری آئی اور امام علی علیہ السلام کو کیا ساری رپورٹیں پہنچ رہی تھیں یا نہیں؟ سقیفہ بن ساعدہ کی، سقیفہ بنی ساعدہ کی تمام رپورٹیں اور تمام خبریں پہنچ رہی تھیں یا نہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس کے اوپر؟ وہ کیا ہمارے پاس دلیل ہے؟ کیسے پتہ لگا پہنچ رہی تھی؟ ہمارے پاس گزشتہ درس میں آپ روایت پڑھ چکے ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، کہ اس میں جناب سلمان فارسی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں گیا اور وہاں پہ دیکھا، پہلے دن یا دوسرے دن انہوں نے ممبر پہ دیکھا، تو ظاہراً وہ دوسرا دن ہی تھا کہ دوسرے دن سلمان گئے اور دیکھا ممبر کے اوپر عمومی بیعت ہو رہی، اور سب سے پہلے جس نے آگے بیعت کی وہ ایک بزرگ شیخ اور ایک بوڑھا شخص تھا کہ جس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان بھی تھے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کہاں کھڑے ہو گئے؟ دو راہے کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف یہ ہے کہ
ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں اور حملے کا موقع ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ صبر کروں اس کے اوپر۔ صبر کس چیز کے اوپر؟ کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے جو مددگار ہو، اور نہ کوئی صورت دکھائی دیتی ہے کہ حق ہاتھ میں آ جائے اور دین اسلام کو اس کی اصل اساس اور بنیاد کے اوپر قائم دائم کیا جا سکے۔ لہٰذا اس جملے کے اوپر ضرور آپ غور کریں، یہ ہمارے لیے بہت سارے تجزیہ تحلیل کو آشکار کر دیتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فلاں موقع پہ یہ کیوں نہیں کیا، فلاں موقع پہ یہ کیوں نہیں کیا، اچھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا دفاع اس طریقے سے کیوں نہیں کیا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں یہ اس شبہات کی صورت میں ابھارتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام اور اس بات کا اعتراف، کیونکہ وہ تمام حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں اور اس وقت کی ساری تاریخ بھی آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ ماحول اور وہ جو ایک سچویشن بنی ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے بعض اوقات انسان سمجھتا ہے اپنے عام سچویشن میں، جیسے ابھی ہماری سچویشن ہے کہ ہم آزادانہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسائل نہیں ہیں، بڑی تعداد ایک حمایتی موجود ہے، تو اس سچویشن کے ساتھ تو آپ تصور نہیں صحیح طرح سے کر سکتے۔ لہذا امام علیہ السلام کے ان کلمات کے اوپر غور کریں کہ تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا، کہ میں اکھاڑ پھینکوں جنگ کر کے ان جو میرے ہاتھ کٹے ہوئے ان سے جنگ کروں، یا اس ظلمت اور اندھیرے شدید اندھیرے پھیلے ہوئے اس کے اوپر کیا کروں؟ صبر کروں۔ اچھا، ہاتھ کٹے ہونے سے کیا مراد ہے؟ سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان کے ہاتھ تو ان کے کٹے ہوئے نہیں تھے۔ ہاتھ کٹے ہونے سے مراد ہے کہ قبائل تقسیم ہو گئے۔ انصار ایک بڑی قوت تھی، مدینہ منورہ میں سب سے بڑی قوت کون تھے؟ انصار تھے، عدد کے اعتبار سے اور اپنی خدمات کے اعتبار سے، پھر اثر و رسوخ جو ان کا مہاجرین کے اوپر قائم تھا، تو انصار ایک بہت بڑا قبیلہ، اور انصار کی اکثریت ہمیشہ حمایتی رہی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی۔ بالفاظ دیگر ایک اور طرح سے سوال بھی اس کو ابھار سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کو جب خلافت ملی حضرت عثمان کے اس سانحے کے بعد، تو سب سے زیادہ حمایت امام کی کس قبیلے نے کی؟ انصار نے کی، سب سے زیادہ جس نے کی۔ یہ انصار کا قبیلہ خلافت کے ایک لالچ میں آ کے اور حریص بننے کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کا اصل ہاتھ یہاں پہ کٹ گیا۔ دوسری صورت جو ہوئی، عمومی بیعت شروع ہو گئی، انہوں نے اپنے جو عناصر تھے انہیں قوت سے حاصل کر لیا، اور جو منابع اقتصادی تھے، اقتصادی منابع جیسے فدق ہے، جیسے اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں کوئی چیز قیمتی پڑی ہوئی ہے، گھر کی باقاعدہ تفتیش لی گئی۔ اہل سنت کتب بھی اس بات کی واضح طور پہ تائید کرتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی پوری چھان بین کی گئی۔ آپ لوگوں نے شاید اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ پولیس داخل ہوتی ہے تو کس طریقے سے چھان بین کرتی ہے، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا چھان بین کہتے کسے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر کی وصیت تھی کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے اندر گھس کے اس کی چھان بین ساری کی ہوتی۔ لہٰذا یہ اقتصادی منابع سارے لے لیے گئے جس سے تحریک علوی اٹھ سکتی ہے، جس سے امیر المومنین علیہ السلام حکومت کی تشکیل کر سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے منابع لے لیے گئے۔ اسی طرح ان کے جو افراد تھے، خالص افراد کو نگاہوں میں رکھ لیا گیا۔ یہ سارے اسباب بنے بازو کٹنے کے اعتبار سے۔ اب اس قلیل گروہ کے ساتھ امام علی علیہ السلام حملہ کرتے تو اس سے اسلام کو خطرہ تھا کہ ختم ہو جاتا، کیونکہ 2 سال پہلے مکہ فتح ہوا ہے، مکہ میں ابھی سارے کے سارے افراد موجود نہیں ہیں کہ جن کے دلوں میں راسخ ہوا ہو اسلام۔ 3 سال پہلے سب سے بڑا فتنہ کرۂ ارض کا جو آج تک باقی ہے، یہودی، ان کو جڑوں سے کاٹا گیا تھا۔ ادھر سے تبوک سے روم حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، ایران حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، ادھر سے بغاوت چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوگی۔ مسلمہ کذاب کا ایک فتنہ عالم اسلام میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے فتنے ہیں۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام ایک گروہ بنا کے حملہ کر دیتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے فتنے اسی طرح سے دبے ہی رہتے، جبکہ ابو سفیان نے آ کے جو جنگ اور فتنہ شروع کرنے کی کوشش کی، کہ اہل سنت جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو رضی اللہ بھی نہیں لگتے، کیونکہ ابو سفیان نے بڑے پیمانے پہ
ابھارنے کی کوشش کی خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے خلاف بڑے پیمانے پہ، اور آپ پیچھے نہج البلاغہ میں خطبہ سن چکے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ شخص نادان ہے کہ جب ایک پھل کو حاصل نہیں کر سکتا پکنے سے پہلے اس کے لیے کوشش کرے۔ اور تبری میں واضح لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے ڈانٹ دیا ابو سفیان کو کہ ہمیں تمہارے ارادے پتہ ہیں کہ کیا ہیں اور تم کیا چاہتے ہو، ہمیں اس کا پہلے ہی پتہ ہے۔ تو نتیجے میں اسلام ختم ہو جاتا، نتیجے میں اسلامی معاشرہ ختم ہوتا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ دو راہے پہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا، یہ جو اندھیریاں تھیں، یعنی یہ سختی کا اندازہ آپ اس تشبیہ سے لگائیں جو امام نے دی ہے۔ بعض ہوتی ہیں نا سختیاں بڑی شدید ہوتی ہیں سختیاں، مثال کے طور پہ کسی کو ایک دھچکا لگتا ہے اور اسے فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ فالج اور بڑھاپا قریب چیز بن جاتی ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ غم ہی ایسا شدید تھا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، غم ہی ایسا سخت تھا کہ مجھے بستر کے اوپر لا پھینکا۔ یہاں پہ بھی امام فرماتے ہیں کہ یہ جو تاریکی اور اندھیرا پن تھا، یشیب فیہ الصغیر، اس کی حرارت و شدت اتنی تھی چھوٹا بچہ بھی کیا ہو جائے گا؟ جوان ہو جائے گا۔ وَيَحْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، اور اس میں جو ہے شیخ بوڑھا، وہ بوڑھے سے بوڑھا ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی معذرت برعکس میں نے ذکر کیا، یشیب فیہ الصغیر وَيَحْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَخْدَعُ فِيهَا مُؤْمِنٌ، کہ اس کے اوپر سن رسیدہ وہ ضعیف سے ضعیف ہوتا چلا جائے گا، اور چھوٹا بچہ بھی وہ بڑھاپے کی طرف چلا جائے گا۔ جوانی، یشیبوں کا ترجمہ جوانی کی بجائے ادھیڑ عمر کی طرف کر دیں، یعنی اتنی حرارت ہے کہ بچے کو وہ کیا بنا دے؟ ادھیڑ عمر والا، اور بوڑھا کیا بن جائے گا؟ وہ مزید سن رسیدہ ہو جائے گا، مزید بڑھاپے کے اندر چلا جائے گا، اتنی شدت ہے۔ اور مومن کا کیا حال ہوگا؟ اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس حتی یلقی ربہ، وہ اپنے رب سے جا ملے گا، یعنی مارا جائے گا۔ اگر یہ اندھیرے کیسے ہیں کہ اگر میں کون سے اندھیرے ہیں جس پر صبر کر رہا ہوں کہ صبر نہ کروں، جنگ کروں تو کیا ہوگا؟ بچے جو ہیں وہ بھی اتنی اس کے اندر حرارت ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، اور بوڑھے ہیں وہ اور سن رسیدہ ہو جائیں گے، اور مومن ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا، زمین کے اوپر مومنین باقی نہیں رہیں گے۔ فرأیت، پھر میں نے جو فیصلہ کیا، اب امام کا فیصلہ دیکھیں، فرأیت ان الصبر علی ہاتھا احجا، تو میں نے کہا کہ صبر ہی عقل کے سب سے قرین قیاس ہے، سب سے قریب صبر کرنا ہے۔ فصبرت، میں نے صبر کیا، لیکن کس حالت میں؟ جملہ حالیہ آگے، وفی عین قضا وفی الحلق شجا، آنکھوں کے اندر نا جب تنکے چلے جائیں، بعض اوقات مٹی جاتی ہے تو آپ ہر چیز چھوڑ کے دونوں ہاتھوں سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر تنکے چلے جائیں اور چب بھی رہے ہوں تو پھر کیا حالت ہوگی؟ پھر انسان کی اور بری حالت ہوتی ہے۔ اور اگر بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ حلق میں پھنس جاتا ہے، کیسے کھانستا ہے انسان، اور اگر انسان کے نوالا چھوٹا سا پھنس جائے اور بری حالت ہو، اور اگر ہڈی پھنس جائے تو پھر تو اوسان ہی خطا ہو جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں نے صبر کیا تو میری حالت ایسی تھی جیسے کسی ایک شخص کی آنکھوں میں نوکیلے کانٹے اسے چبھ رہے ہیں اور گھس گئے ہیں، اور حلق میں ایک ہڈی پوری گھس چکی ہے، یہ میری کیفیت ہوئی تھی۔ لہذا اس حالت میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ ارا تراثی نہبا، میں اپنی تراث کو، اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں اور لوٹنے والے لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ حتی اذا مضى لسبیلہ فادلی بها لاخی عدی بعدہ، اس جملے پہ غور کریں، حتی اذا مضى لسبیلہ، پہلا تو اپنے راستے کے اوپر اس دنیا سے چلا گیا، اپنی راہ لے گیا، مضى لسبیلہ یعنی وفات ہو گئی، یعنی ابن ابی قحافہ حضرت ابوبکر کی اس دنیا میں وفات ہوگی، اس کو تعبیر کیا ہے کہ میں اپنی میراث کو لوٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لے لی، یعنی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے کیا کر گیا؟ فَأَدْلَى بِهَا، اور یہ جو خلافت ہے اپنے بھائی
عدی جو بنی قبیلہ عدی سے تعلق اس کے بھائی رکھتے ہیں، بعدہ اپنے بعد اس اپنے بھائی کے کندھوں کے اوپر اس خلافت کو دے گیا. یعنی جب پہلا جا رہا تھا تو خلافت کن کو دے گیا؟ عدی کے اپنے بھائی، جو عدی کا بھائی ہے یعنی حضرت عمر بن خطاب، ان کو یہ خلافت دے گیا. فیا عجبا، کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے. فا یا عجبا یعنی غم اور دکھ کی وجہ سے انسان جب حیرانگی والے جملات بولتا ہے. بین ہوا یستقیلها فی حیاتہ اذ عقدها لآخر بعد وفاتہ. نہج البلاغہ میں یہ ذکر ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس وقت پھر ایک شعر پڑھا، شتان ما یوم علی کورہا، کہاں یہ دن جو فاقے کے پلانوں پر میں کاٹتا ہوں. ہوتے ہیں نا اونٹ کے پلان ہوتے ہیں نا، اونٹ کے پلان ہیں، پلانوں کے اوپر آپ بیٹھیں تو دن کاٹیں. کہتے ہیں فاقوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اونٹ کی مانند، اور میں ان فاقوں کے اوپر اب آ کے بیٹھا ہوں اور بس دن کے دن ہی گزار رہا ہوں. یعنی اونٹ کی کوہان کے اوپر بیٹھ جائے تو سفر ہوا ہے اور سفر جاری ہے. کہتے ہیں میرے یہ والے فاقے ابھی جاری ہیں اور یہ میرے غم اور اندوہ جاری ہے. اگلا مصرع وَيَوْمَ حَيَّانَ أَخِي جابرین، اور کہاں ہے وہ دن کہ جو برادر جابر حیان، جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرے. جابر کا ایک بھائی تھا حیان، اس کے پاس بڑے اچھے دن گزرتے تھے. کہتے ہیں وہ پتہ نہیں دن کب آئیں گے. پھر آگے ذکر کرتے ہیں تعجب ہے. فیا عجبا بین ہوا ابن ابی القحافہ یعنی حضرت ابوبکر، وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے. یستقیلها فی حیاتہ، اپنی زندگی میں چاہتے تھے خلافت ہی نہ ملتی، یعنی یہ اظہار بار بار کیا کرتے تھے. اذ عقدها لآخر بعد وفاتہ، لیکن تعجب کی بات ہے اپنے مرنے کے بعد، وفات کے بعد اسی کو دوسرے کے لیے استوار کر کے چلے گئے. اگر اتنا ہی تھا تو اس کو ترک کر دیتے، دوسرے کے حوالے کیوں کی. ادھر سوال ایک ابھارتے ہیں تاکہ آپ یہ مطلب سمجھ سکیں. حضرت عمر کو خلافت کیسے ملی؟ حضرت عمر کو خلافت کیسے ملی؟ کیسے ملی؟ اتنی تاریخ تو آنی چاہیے. حضرت عمر نے کیسے خلافت حاصل کی؟ شورا کے ذریعے. حضرت عثمان نے حاصل کی وصیت کے ذریعے سے، نسبیہ اپنے بعد بنایا باقاعدہ. حضرت عمر کو انہوں نے بعد اپنے خلیفہ بنایا. تو اسی طرف امام علی علیہ السلام کا اشارہ ہے کہ انہوں نے وصیت بھی کی تھی اور اپنے بعد ان کو خلیفہ بنایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے. وہ خلیفہ بنا کے انہیں گئے تھے. اس لیے پھر امام علیہ السلام آگے ذکر کرتے ہیں فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَخْشُنُ مَسُّهَا وَيَغْلُظُ كَلْمُهَا وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَالْعِتِذَارُ مِنْهَا، کہ پھر بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا. کیونکہ تھنوں سے خوب پھل یعنی دودھ نکلتا ہے نا، تو انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تقسیم کیا کہ اپنے بعد ان کو دے دیا. فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ، تو پھر کیا ہوا کہ جس کو چھو کر بھی درشتگی یعنی درشتی یعنی سختی کا احساس ہوتا ہے. امام علیہ السلام نے اس جگہ پہ خلافت کو تشبیہ دیا کہ اس سے پھر انہوں نے بہت سارے فوائد کو حاصل کیا. کس طرح فوائد کو حاصل کیا کہ خلیفہ دوم نے خلافت کو ایک سخت و درشت محل میں رکھ دیا، کیونکہ ان کی سختی معروف ہے. اہل سنت بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں حضرت عمر کی سختی کے. تو انہوں نے خلافت کو سختی کی جگہ پہ رکھا اور خلافت سختی کے ساتھ انہوں نے انجام دی. اور ایسی سختی جس کے چرکے جو ہیں وہ یعنی اس کو جہاں پہ بھی وہ گھمانا چاہتے گھماتے اور اس سے نتیجہ لے لیتے تھے. یغلظ کلمھا، بعض جگہ کلامھا، کہ بڑا سخت ان کا ایک روب دبدبا اور کلام اور سخت گیری تھی اور قوت کے زور پہ حاصل کر لیتے تھے چیزیں. وَيَخْشُنُ مَسُّهَا، اور جو مس کرتا ہے اس خلافت کو یا جو اس جگہ پر موجود تھا اور خلافت نے جس کے ساتھ ایک ربط قائم کیا، اس نے اس درشتگی اور سختی اور ایک شدت کو احساس کیا.
یعنی جس کو چھو کر بھی سختی کا احساس ہوتا تھا۔ پھر کہتے ہیں جہاں بات بات میں ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا کہ وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا، حضرت عمر کی حکومت ایسی ہے کہ جگہ جگہ پر خطائیں ہیں، جگہ جگہ پہ لغزشیں ہیں، کتنے مواقع ہیں شیعہ سنی دونوں کتب میں آئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایسی جگہوں کے اوپر ان کو قضاوت کے باب میں انصاف لوگوں کو اور عالم اسلام میں رہنے والے مظلوموں کو دیا کہ جس جگہ پر وہاں پہ سزا یا پھانسی تھی یا سنسار تھی، اور یہ فیصلے جنہوں نے کیے تھے وہ حضرت عمر تھے، اور حضرت عمر نے وہاں پہ اعتراف کیا کہ یہ میری طرف سے خطا ہے۔ اور یہ جملہ معروف ہے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو ان مواقعوں پہ اور ان جگہوں پہ عمر ہلاک ہو جاتے۔ لہذا حضرت عمر نے اس کا اعتراف کیا، اور اس کو امام علی علیہ السلام نے اس طرح بیان کیا وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا، کہ اس مقام پہ بہت زیادہ لغزشیں تھیں، وَالْاعْتِذَارُ مِنْهَا، اور جگہ جگہ پہ ایسی باتیں ہوتی تھی کہ وہ پھر اعتذار یعنی معذرت خواہی کرنا پڑتی انہیں کہ نہیں یہ ان کی بات ٹھیک ہے، نہیں ان کی بات ٹھیک ہے، میں معذرت قبول کرتا ہوں۔ پھر جس کا جس سے سابقہ پڑھا وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار، یعنی جس کا جس طرح سے سابقہ پڑھا۔ اب یہ واقعات اور بھی ہیں کیونکہ ہم بعض نہج البلاغہ کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، میں ایک کی طرف اور اشارہ کر دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ والی جو خطائیں تھیں یہ برملا طور پہ سامنے آئیں اور کتب میں لکھی گئیں بعد میں۔ مغیرہ بن شعبہ، اس کا ایک واقعہ نقل کیا گیا، بصرہ میں اس کو قوت دی گئی تھی، بصرہ کے لوگوں نے شکایت کی اور تہمت لگی زنا کی، تو اس میں کتنے راوی کتنے شاہد پورے ہو گئے تھے آپ کے ذہنوں میں اگر ہو؟ کیونکہ 4 شاہد ہونے چاہیے نا، تو 3 شاہد پورے ہو گئے، چوتھا شاہد تھا وہ کون تھا؟ زیاد بن ابی۔ تو چوتھا شاہد جب آ رہا تھا زیاد بن ابی کو دیکھ کے ہی رجالی کتب میں ذہبی اور دیگر نے نقل کیا حضرت عمر نے تکبیر بلند کی، گویا کہ سب سے عادل آگے، جبکہ تاریخ میں سب سے بدنام ترین اور بدترین شخصیت زیاد بن ابی کی ہے۔ اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے ناقابل بیان حالت میں تو دیکھا ہے لیکن ایسا نہیں دیکھا جیسے آنکھ میں سرما لگاتے ہیں، یہ والی حالت نہیں دیکھی لیکن ناقابل بیان حالت دیکھی ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ان تینوں کو کوڑے لگائے جائیں، ایک مومن کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی، اور پھر تینوں کو کوڑے لگائے گی، اس میں صحابہ ہیں وہ تینوں۔ وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اس حد جاری زنا کی نہیں ہوتی تو جس حالت میں وہ پکڑا گیا ہے اور جس حالت کو ان 4 گواہوں سے ثابت کیا گیا ہے اس کی بھی کوئی سزا نہیں ہے، اس کی تو سزا ہوگی نا۔ وہ جب کہہ رہے کہ ناقابل بیان حالت میں وہ پکڑا گیا، لیکن مغیرہ بن شعبہ کو کچھ نہیں کہا گیا۔ پھر یہ مغیرہ بن شعبہ اسے معزول کیا گیا اور بعد میں دوبارہ لے آیا گیا، اور یہ وہی شخصیت ہے جس نے عالم اسلام میں سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دینے اور لعنت بھیجنے کا رواج پیدا کیا۔ ابھی تو اسلام آباد میں اس نام پہ مسجدیں بھی ہیں، مغیرہ بن شعبہ اسلام آباد میں بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہیں، اور ہمیشہ تا مرگ مغیرہ ابن شعبہ گالیاں دیتا رہا، لعنت بھیجتا رہا امیر المومنین علیہ السلام پہ، اعلانیہ لعنت۔ اور اسی کے طور پر اسی کے وہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو یہ محکمہ دیا گیا تھا کہ لعنتیں کیسے وہ بخش کرنی ہے اور نشر کرنی ہے۔ لہذا اس جملے کے اوپر غور کریں کہ فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خُرَمًا، کہتے ہیں کہ بس جہاں جہاں بات میں ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا، جس کا اس سے سابقہ پڑے، یعنی جس کا بھی دوسرے جن کو دوسرے نمبر پہ خلافت ملی حضرت عمر مثلا، ان سے سابقہ پڑے، وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی منہ زوری سے اس کی ناک کا درمیانہ حصہ ہی شگافتہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ناک کا یہ حصہ کٹ جاتا ہے، اب وہ مہار ہی نہیں دوبارہ کھینچ سکتا، جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے۔ اور اگر بھاگ کو ڈھیلا چھوڑ دے، یعنی اگر قانونی طور پہ تمام کے تمام امور کے ساتھ وہ بات کرے تو وہاں پہ اس کے لیے درشتگی ہے، سختی ہے،
اتنی سختی اس کے ساتھ ہوتی تھی کہ اس کے لیے زندگی محال ہو جاتی، اور اگر باغ چھوڑ دے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑ جائے، تو پھر ہلاکتوں کا ڈر تھا۔ اس کی وجہ سے بقائے عزدی کی قسم، یعنی اللہ کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم ہے لوگ کج روی، سرکشی، متلون مزاجی اور بہرا روی میں مبتلا ہو گئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اسباب کہاں سے شروع ہوئے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں 2 سال بعد حضرت ابوبکر کے جب حضرت عمر کو خلافت ملی تو لوگ کج روی یعنی گمراہی کے اوپر آ گئے، متلون مزاج یعنی رنگین مزاجی کی طرف آ گئے، متلون یعنی عیاش طبقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، بہرا روی میں لوگ مبتلا ہوتے چلے گئے۔ پھر امام فرماتے ہیں میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لے گیا، یعنی دوسرا حضرت عمر بھی انتقال کر گئے اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گئے، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا، اے اللہ مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ، ان میں سے سب سے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق اور فضیلت میں آخر کب شک تھا جو اب ان لوگوں میں شامل کر دیا گیا ہوں۔ یعنی شورا میں امام کا شامل کرنا ان کی شخصیت کو بدترین طریقے سے پامال کرنا ہے۔ وہ تو پہلے کا ہی نہیں مقابلہ ہو سکتا تھا، یعنی حضرت ابوبکر کا ہی نہیں مقابلہ ہو سکتا، حضرت عمر کا ہی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اب یہ جو شورا میں آئے ہوئے افراد ہیں، ان شورا میں آئے ہوئے افراد سے امیر المومنین کا مقابلہ ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کے پرواز کرنے لگے تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، اور ان میں سے ایک شخص تو کینہ اور عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی اور بعض ناگفتہ باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے سرگیاں اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ان کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جیسے اونٹ فصل ربی کا چارہ کھاتا ہے۔ یا آپ اب دیکھیں کہ اونٹ کیسے چارہ کھاتا ہے۔ آج کی مثال دے سکتے ہیں آپ پاکستانی حکمران کے کہ وہ آتا صرف نگران وزیر اعظم بن کے ہے، اور کھاتا اتنی تیزی سے ہے بیت المال اور قومی خزانہ کہ وہ 4 سال میں بھی نہیں وزیر اعظم کھا سکے، وہ چند مہینوں میں اتنا کھا گیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر وہ آگے خلیفہ سوم حضرت عثمان اور ان کے ساتھ پھر ان کی جو جماعت آئی تو انہوں نے اس طرح سے بیت المال کو ہڑپ کیا اور اس طرح سے صفایا چٹ میدان بنایا جیسا کہ ایک فصل ربی میں خزاں یہ بہار کے موسم میں آپ نے اونٹ کو چھوڑ دیا ہو اور وہ تیزی سے پھر چیزوں کو کھا لے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بجو کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھا کرتے تھے۔ اس حصے کو انشاءاللہ تعالی حضرت عثمان والے حصے کو ہم اگلے درس میں دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ اس مقام پہ ہمارا یہ پہلا حصہ ختم ہوا، ثقیفہ بن ساعدہ کا موضوع ختم ہوا۔ ثقیفہ بنی ساعدہ سے حضرت عمر بن خطاب کے دور تک کہ امیر المومنین علیہ السلام نے چند چیزوں کا اشارہ کیا ہے۔ خلافت عثمانی حضرت عثمان بن عفان ان کے دور سے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو مسائل گزشتہ دور میں پیدا ہوئے وہ اپنے اوج چوٹی تک کیسے پہنچے، اس کا انشاءاللہ مطالعہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔